موضوع کی طرف آپ کو ایک بات کی طرف آپ کی توجہ جلب کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ طاہر قادری نے کہا شروع میں کہ سب سے پہلے جو اختلافی مسئلہ ہے، جو اختلاف کا آغاز ہے، اختلاف کا اساس ہے، وہ مسئلہ خلافت و امامت۔ اس کے بعد تقریر نمبر 11 میں یہ کہتا ہے کہ مسئلہ خلافت پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نص نہیں، کسی کو تعین نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ہے، ان کی عصمت کا رد ہے، یہ بہت ہی قبیح ہے، ان کا ظلم ہے امت پر کہ وہ مسئلہ جسے امت کو اشد ضرورت ہے، یعنی اختلاف کو رفع کرنا۔ اختلاف بھی کیسے اختلاف کی وجہ سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اس کی رفع نہ کرے، اس کی قبح بہت واضح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی بات کو کہ استخلاف نہ کرنا، جانشین کو تعین نہ کرنا نہایت ہی قبیح بات ہے، ان کی اپنی کتب سے ثابت کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سقیم مسلم، چھاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 900۔ یہ حدیث 4607 زہری روایت کرتا ہے سالم سے، سالم روایت کرتا ہے ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، دخلت علی حفصہ، میں اپنی بہن حفصہ کے پاس گیا، اعلمت ان فقالت اعلمت ان اباک غیر مستخلف۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ عمر کو سیدنا ابو لؤلؤ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھری مار کے زخمی کیا تھا، تو عمر زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، وہ مرنے والا ہے، تو حفصہ کو فکر ہے کہ بھئی یہ عبداللہ ابن عمر کو یہ اپنا خلیفہ نہیں بنا کے جائے گا، عمر جو ہے عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ نہیں بنا کے جائے گا۔ تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تیرے والد کسی کو اپنا جانشین بنا کے نہیں جا رہے۔ قلت ما كان ليفعل، میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے والد اتنے ذہین آدمی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا میرے والد اتنے ذہین، اتنے چالاک آدمی ہیں عمر، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کسی کو اپنا جانشین نہ بنا کے جائے؟ قالت انه فاعل، حفصہ نے بولا نہیں، وہ یہی کرے گا، کسی کو جانشین نہیں بنا کے جا رہا۔ فحلفت انی اکلمه فی ذلک، تو میں نے قسم کھایا کہ میں جا کے عمر سے بات کروں گا۔ فسکت حتی غدوت، میں چپ رہا، کل میں گیا، کل اگلے دن ولم اکلمه، اگلے دن بھی میں نے عمر سے بات نہیں۔ فکنت کانما احمل بیمینی جبلا، یہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں میرے بائیں ہاتھ پہ کوئی پہاڑ ہے، بہت یعنی میرے لیے مشکل تھا کہ میں عمر سے بات کروں خلافت کے مسئلے پر۔ حتی رجعت فدخلت علیہ، میں واپس آیا، عمر کے پاس چلا گیا۔ فسألنی عن حال الناس، عمر نے مجھ سے لوگوں کے حال احوال پوچھے۔ وانا اخبرہ، اور میں ان کو خبردار کیا کہ لوگ کیسے ہیں۔ قال ثم قلت له، پھر میں نے عمر سے یہ کہا انی سمعت الناس یقولون مقالہ، میں نے لوگوں سے سنا، لوگوں سے نہیں سنا، اس نے حفصہ سے سنا، اپنی بہن حفصہ سے۔ فآلیت ان اقولها لک، تو میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں یہ بات آپ کو سناؤں۔ زعموا انک غیر مستخلف، لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے جا رہے، کیا چکر ہے؟ عمر کہنے لگے زعموا انک غیر مستخلف وانه لو كان لك راعي ابل او راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت ان قد ضيع فرعاية الناس اشد۔ میں نے اپنے والد سے کہا، خوب سنیے عزیزو، کہ خلیفہ کا تعین نہ کرنا ہم نے کہا کیا ہے؟ یہ قبیح ہے، استخلاف نہ کرنا قبیح ہے، بالخصوص کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کے بعد اختلافات ہوں گے، اختلافات کی وجہ سے 72 فرقے امت کے جہنمی ہوں گے، اور ان اختلافات کا اساس کیا ہے؟ امامت ہے، پھر بھی امام تعین نہ کریں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے والد عمر بن الخطاب سے کہا کہ اگر تیرا ایک چرواہا ہے جس کا کام کیا ہے؟ راعی ابل اور راعی غنم، کہ وہ اونٹوں کا چرواہا ہے یا بیر بکریوں کا چرواہا ہے آپ کا، اگر تم نے اس کے حوالے کیا ہے اپنا جو آپ کے مویشی ہیں اس کے حوالے کیا کہ جاؤ ان کو دیکھ بھال کرو، ثم جاءک وترکها، پھر اس نے کیا کیا؟ اس چرواہے نے اس کے آپ کے پاس جو آپ کے جو مویشی تھے ان کو صحرا میں چھوڑ دیا اور خود واپس چلا گیا، تو تم کیا کہو گے؟ تو تم اس کو کہو گے کہ رأیت ان قد ضیع، کہ تو نے میرے مویشی کو ضائع کیا ہے، ان مویشی کو، مثلا میرے پاس 20 خچر ہیں، گائیں ہیں، وہ بکریاں ہیں، ان کو میں نے آپ کو 20-30 مویشی دیا، تو نے اس کو صحرا میں چھوڑ کے چلے آیا، تو کیسا انسان ہے، بیوقوف ہے؟ تو کہہ دے گا کہ اس نے ان کو ضائع کیا ہوا ہے۔ فرعایت الناس اشد،
لوگوں کو دیکھ بھال کرنا یہ تو اس سے زیادہ حساس مسئلہ ہے. قائد جو ہے جیسے ایک چرواہا مویشیوں کا دیکھ بھال کرتا ہے، امت کا جو قائد ہے وہ امت کا دیکھ بھال کرتا ہے، تو امت کا دیکھ بھال کرنا اس سے تو بہت ہی زیادہ عظیم ذمہ داری ہے. کیا کہتا ہے عبداللہ بن عمر؟ فوافقہ قولی، عمر میرے قول سے اس نے موافقت کر لی. کہتا بات صحیح، آپ بات بالکل صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ایک چرواہا ہو، چرواہے کے پاس 20 25 30 بکریاں ہوں اور وہ ان بکریوں کو صحرا میں چھوڑ کے چلا جائے، اس نے ضائع کیا ہے، اور امت کی نگہبانی، مویشیوں کی نگہبانی سے بہت زیادہ حساس ہے. عمر نے میری بات کو مان لی. تو پتہ یہ چلا کہ ایک بات مسلم ہے عقلاء کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک، عبداللہ ابن عمر نے خود اعتراف کیا، عمر نے خود اعتراف کیا کہ کیا کہ خلافت پہ نص نہ کرنا امت پہ ظلم ہے، امت کو ضائع کرنا، امت کو جہنم کی طرف دھکیلنا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو اسی بات کو، اتنی قبیح بات کو، ان کا اجماع ہے جماعت عمریہ مسئلہ امامت و خلافت پر، کہ اتنی بڑی قبح کو یہ اللہ سے نسبت دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، اور جس شہنشاہ کی خلافت پہ نصوص صریحہ موجود ہے، وہ تعصب ان کو اجازت نہیں دیتا، ان کی تعصب ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ مان لیں کہ یہ نصوص موجود ہیں. اللہ حکیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ ہادی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے چراغ ہدایت ہیں، ہادی ہیں. انہوں نے امت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، انہوں نے تنسیس کیا ہے، خلافت پہ نص کیا ہے. نہیں مانیں گے. بری سے بری بات جو ایک چرواہا اگر انجام دے تو اس کے لیے بہت بڑا عیب ہے، اس نے خیانت و غداری کی ہے مویشیوں سے اور مویشیوں کے مالک سے. اس غداری، واضح غداری کو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس مسئلے امامت و خلافت پہ نسب دیتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی. شرح ہے صحیح مسلم، ترجمہ ہے کس کا؟ غلام رسول سعیدی، علامہ غلام رسول سعیدی، جلد نمبر 5، فرید بک اسٹال لاہور میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 758 میں باب الاستخلاف و ترک، خلیفہ بنانے اور اس کو ترک کرنے کا بیان. خلیفہ بنایا جائے نہ بنایا جائے، خلیفہ بنائیں یا نہ بنائیں. اچھا، وہی حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے اس کا ترجمہ اردو زبان میں، معاف کیجیے گا یہ اردو زبان ترجمہ. اس طرح آپ کو دکھائیں کہ یوں لگتا تھا جیسے میں نے اپنے ہاتھ پہ پہاڑ اٹھایا ہوا ہے. آخر کار میں عمر کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے لوگوں کا حال دریافت کیا، میں نے ان کو حالات سے باخبر کیا. پھر میں نے عمر سے کہا، میں نے لوگوں سے ایک بات سنی تھی اور وہ سن کر میں نے قسم کھائی کہ میں آپ سے اس کو ضرور بیان کروں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اونٹوں یا بکریوں کا کوئی چرواہا ہو اور وہ ان اونٹوں یا بکریوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آئے تو آپ یہی کہیں گے کہ اس نے اونٹوں یا بکریوں کو ضائع کر دیا ہے. سو لوگوں کی نگہبانی زیادہ اہم ہے. عمر نے میری اس رائے سے موافقت کی. عمر نے کہا کہ صحیح بات صحیح ہے کہ اگر ایک چرواہا ہے تو اس بکریوں کو وہ صحرا میں چھوڑ کے آ جاتا ہے بغیر کسی کے حوالے کرے، اپنا جانشین تعین کرنے کے بغیر آ جاتا ہے میرے پاس، تو اس نے ظلم کیا ہے بکریوں پر. اگر امت کا بھی کوئی امام ہے، وہ اس کو مرنے کا وقت آتا ہے، وہ بغیر تعین جانشین دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس نے امت پہ ظلم کیا ہے. اللہ اکبر. یہ ظلم، یہ لوگ اجماع کے ساتھ اس مسئلے امامت و خلافت پر اللہ سے نسبت دیتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں، اور قرآن سے نسبت دیتے ہیں، اور ان کو حیا بھی نہیں ہے. جو بات وہ سب کے لیے، سب عقلاء کے نزدیک عیب ہے. اچھی بات ہے میرے عزیز. کتنی دیر سے بات کرتے رہے؟ 1.25 گھنٹے سے. اب آتے ہیں میرے عزیزو، آج ہم نے منٹ نمبر 35 ان کی پہلی تقریر کی جو ہے منٹ نمبر 35 تک کور کیا ہے. باقی انشاءاللہ اگلے اسپیچ میں ابھی آئے گا نا. یہ جو ہے طاہر قادری نے ان سب مواد کو ایسے نمونے جو یہ لوگ ان سے ادعا کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام نے ابو بکر عمر کی تعریف کی ہے، ان کو سراہا ہے، یہ طاہر قادری لا دے گا، ان کو کوٹ کرے گا اپنی اگلی تقاریر میں. ہم سب ان کا جواب ایک ایک کر کے دے دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور بیان کریں گے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا اجماع ہے کہ وہ ابو بکر عمر کو منحرف اور ظالم
اور دین سے خارج سمجھتے تھے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بات کی تفصیل علمی انداز سے آ جائے گا آگے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ یہ کتاب وسائل الشیعہ الجزء الخامس، چھاپ مؤسسہ آل البیت علیہم السلام۔ یہ یہاں پہ روایت ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے، اظہار النعمہ احب الی اللہ من صیانتها، نعمت کا اظہار کرنا اس نعمت کو چھپانے سے اور اس کی حفاظت کرنے سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ فإیاک ان ترین الا فی احسن زی قومک، فرمایا کہ خبردار ہمیشہ اپنے قوم کے بہترین لباس میں ظاہر ہو۔ اپنے قوم، آپ عرب میں رہتے ہیں تو عرب کے بہترین قوم کے لباس میں، اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان والوں کے بہترین لباس پہنا کریں، اپنے قوم کا بہترین لباس پہنا کریں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر آپ ایران میں رہتے ہیں ایران والوں کے بہترین لباس پہنا کریں، یہ مستحب ہے، یہ حکم ہے کہ جہاں رہتے ہیں اس جگہ کا بہترین لباس پہنا کریں۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خیر لباس کل زمان لباس اہل، ہر زمانے کا بہترین لباس، ہر زمانے کا بہترین اور افضل لباس اس زمانے کے عوام کا لباس ہے۔ اس زمانے میں جن لوگوں کے رسم و رواج ہیں اسی کو پہنا کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ ہاں، اور جو لباس علماء پہنتے ہیں یہ کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے کہ شیعہ علماء جو ہیں یا مسلمان علماء یہ الگ لباس پہنے، لوگوں سے عوام سے منفرد ہو کر لباس پہنے، ان کا کپڑا مختلف ہونا چاہیے۔ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، اور یہ کوئی حدیث و روایت نہیں ہے کہ سید جو ہیں وہ سیاہ عمامہ پہنے اور غیر سید وہ سفید پہنے۔ یہ تو بنی عباس کا بدعت ہے کہ بنی عباس نے سیاہ عمامہ پہننا اپنے لیے شعار بنایا۔ سمجھ میں آ رہی؟ جو ہمارے علماء پہنتے ہیں یہ تو بنی عباس کی شعار ہے، یہ بنی عباس کی لباس۔ افسوس کے ساتھ یہ کوئی بذات خود یعنی اچھا لباس ہے، قبا یہ، لیکن یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ کرتے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہے کہ عائشہ سوتی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیر کو دبا کے سجدے کے وقت دباتے تھے تاکہ وہ پیر ہٹا دیں سجدہ کرنے کے لیے۔ تو اس سے ہمارا موضوع کا کیا تعلق بھائی؟ اس سے نہ آج کے ہمارے موضوع کا کوئی تعلق ہے، نہ ہمارے کل کے موضوع کا تعلق ہے۔ نہ ہمارے کل کے موضوع کا تعلق ہے کہ تیمم ہے، کہ عمر کو تیمم نہیں آتا یا اس نے تیمم اس کو آتا ہے لیکن وہ عمدن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی۔ آپ بلا وجہ جو ہے لگے ہوئے ہیں آئے استخلاف۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ جماعت مخالفین کے علماء کا کہنا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے، یاد عقل ان کی جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ ابو بکر پہ کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے۔ اب ابو بکر کو خود بھی پتہ نہیں، عمر کو بھی نہیں معلوم، ابن تیمیہ کو بھی نہیں معلوم کہ کوئی آیت قرآن میں ہے جس سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہو۔ اب اگر پاکستان میں کوئی مولوی چالاکی کرتا ہے تو اس کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا، کس آیت سے وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن مجھے کسی ایسی آیت کے موضوع کے متعلق آپ لوگ سوال نہیں کرتے۔ آپ کے سوالات متفرق ہیں۔ جو جماعت عمریہ جو نصوص کے ادعا کرتے ہیں کہ شیعہ کتب میں ابو بکر و عمر کی تعریف موجود ہے، میں نے جیسے کہا کہ وہ آئندہ جا کر انشاءاللہ طاہر القادری جو ہے ان سب کو ایک ایک کر کے وہ نقل کرے گا، اور ہم ان کے اگر زندگی رہی تو ایک ایک کا جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔